بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک ممبر تھے جو کہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنا یہ خواب شیئر کیا تھا اور وہ درود قرب مصطفیٰ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، اور بتاتے ہیں کہ وہ سنتوں کے پابند ہیں اور وائٹ ڈریس ہی پہنتے ہیں وہ، اور جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں جب گھر میں ہوتے ہیں تو جائے نماز پر اور تصور کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے سامنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، خوشبو لگا کر، اور اونٹ کی تسبیح ہے ان کے پاس، اس پر وہ درود پاک ورد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گھنٹوں گھنٹوں اسی طریقے سے درود پاک ورد کرتا ہوں، یہی میری روٹین ہے۔ اور جب باہر ہوتا ہوں، آفس میں ہوتا ہوں، اپنے جاب پر ہوتا ہوں، تو کاؤنٹر پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ یہ اشراق کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تھے کہ تھوڑی دیر سو جائیں، اس کے بعد یہ آفس چلے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں اس دوران انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کچھ اس طرح سے انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں، کھیت ہیں غالباً، اور بہت زیادہ گرینری ہے دونوں سائڈ پر، اور بہت اچھا سا ویدر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے راستے پہ جا رہا تھا، آگے جا کے وہاں 3 کتے ہوتے ہیں، ڈاگس ہوتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان میں 2 براؤن کلر کے ہوتے ہیں اور ایک بلیک کلر کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں نا، تو وہ جو آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو خواب میں اللہ کے حکم سے مجھے ان کی بات چیت سمجھ میں آتی ہے، اور وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس آدمی کو شکار کر لیتے ہیں، اس آدمی کو کھا لیتے ہیں، یعنی اس آدمی کو ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ان کو جو ہے میں شکار کر کے اپنی غذا بنا لیتے ہیں، ان کو نوچ نوچ کے کھا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے مجھے خواب میں ان کتوں کی زبان سمجھ میں آنے لگی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ان کی زبان سمجھ میں آ رہی تھی، اور میں ان کو دیکھتا ہوں، وہ بھی مجھے دیکھتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آگے جو چوک ہے وہاں جا کے اس بندے کو ٹارگٹ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اب چونکہ مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی تھی تو میں نے دوڑنا شروع کر دیا آگے جو چوک تھا وہاں پر۔ تو کہتے ہیں میں نے جو دوڑنا شروع کیا تو میری خواب میں رن کرنے کی، بھاگنے کی اتنی تیز اسپیڈ تھی کہ میں کبھی اتنا تیز نہیں دوڑا، اور کہتے ہیں کہ کمال بات یہ تھی کہ میں دوڑتا جا رہا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی پریشانی تھی، نہ ہی کوئی تکلیف تھی، اور میں خواب میں حیران تھا کہ آج میں اتنی تیز کیسے دوڑ رہا ہوں، اتنی تیز کیسے بھاگ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں اس چوک سے گزر گیا بھاگتے بھاگتے جہاں ان کتوں نے مجھے ٹارگٹ کرنے کا سوچا تھا، پلان کیا تھا، اور وہ بعد میں پہنچتے ہیں، یعنی میری دوڑنے کی، بھاگنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ میں ان ڈاگ سے بھی پہلے وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ جگہ کراس کر لی تھی جہاں انہوں نے پلان کیا تھا کہ مجھے ٹارگٹ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر بہت زیادہ جو ہے بھاگتے ہوئے آگے پہنچ جاتا ہوں، جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ جو ڈاگس تھے، کتے تھے، مایوس ہو کے واپس پلٹنے لگے کہ جو شکار ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ آگے 3 جگہ رکاوٹیں آتی ہیں، ایک جگہ کانٹے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی میں جمپ کر کے کراس کر لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ آگے ایک دریا ہوتا ہے، اور وہ بھی جو ہے کافی گہرا کہہ لیں یا کافی اونچا کہہ لیں، کہتے ہیں کہ میں اس کو بھی جمپ کر کے کراس کر لیتا ہوں، اور آگے کہتے ہیں ایک فینس لگی ہوتی ہے جو عموماً لگائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اس کو بھی جمپ کر کے کراس کر لیتا ہوں، اور یہ کافی اونچی ہوتی ہیں، کافی تقریباً ہائٹڈ یہ فینس اور یہ دریا وغیرہ تھا، اور میں نے اللہ کے حکم سے خواب میں بآسانی جمپ کر کے ان کو کراس کر لیا، اتنی اونچی میں نے جمپ لگائی۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے جو تینوں رکاوٹیں آتی ہیں نا، وہ میں تینوں کی تینوں کراس کر لیتا ہوں، although کہ یہ بہت ہائٹڈ اور بہت زیادہ جو ہے بڑی رکاوٹیں تھیں، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم سے میں بآسانی انہیں کراس کر لیتا ہوں۔ اور جب میں یہ جو فینس ہوتی ہے جو سیفٹی کے لیے لگائی ہوئی تھی، سیکورٹی کے لیے، جب اس کو بھی میں کراس کر لیتا ہوں جمپ کر کے، تو آگے سب کچھ اطمینان بخش ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے سب کچھ۔ میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو وہ کتے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ شکار اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور وہ بالکل آرام سے جو ہے ٹرن ہو کے اپنی راہ لے رہے ہوتے ہیں، اور میں جو ہوں الحمدللہ اس جو بھی مصیبت تھی، پریشانی تھی، اس سے بچ جاتا ہوں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آسمان کی طرف دیکھ کر کہ اللہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بھی بچایا، اور آج تو نے مجھے اتنی قوت عطا فرمائی کہ میں اتنا اچھا بھاگ سکا اور اپنے آپ کو سیو کر سکا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں آگے نکلتا ہوں، مجھے گھر جانا ہوتا ہے، تو میں آگے راستہ تلاش کرتا ہوں، آگے جا کر جو ایک بازار آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر اب چونکہ مجھے گھر جانا تھا تو مجھے وہاں سے کوئی سواری چاہیے تھی، اور کہتے ہیں جب میں بازار میں پہنچتا ہوں نا، تہجد کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، تو کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، اور میں وہاں کھڑے ہو کے سواری کا انتظار کرتا ہوں کہ کوئی گاڑی وغیرہ آئے۔ تو کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہوتا ہے اور میں سواری کا انتظار کرتا ہوں کہ کوئی گاڑی وغیرہ آئے تو میں بیٹھ کر اپنے گھر جاؤں۔ تو مزید بتاتے ہیں وہ کہ جب میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں تو ایک مہران گاڑی آتی ہے، اور اس گاڑی میں وہ مجھے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس گاڑی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بلیک عبایا پہنی ہوتی ہیں، اسکن کلر کا اسکارف ٹائی کیا ہوتا ہے، نقاب کیا ہوتا ہے، تو وہ گاڑی لا کر آپ میرے پاس روکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر آپ مجھے آواز دے کے بلاتی ہیں،
اور مجھے ایک پین دیتی ہیں۔ کہتے ہیں پہلے تو میں آپ کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ اس وقت یہاں پر کہتے ہیں کہ پھر وہ آپ مجھے ایک پین دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ایک درود شریف ہے، اس درود شریف کو آپ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی بتائیے، کیونکہ اس درود پاک کو پڑھنے سے لوگوں کے قرضے اتریں گے۔ تو جو کوئی بھی مقروض ہے اگر اس درود پاک کو پڑھے گا تو لوگوں کے قرضے اس کو پڑھنے کی برکت سے اتر جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ مجھے گاڑی میں بٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو جانا ہوتا ہے آپ مجھے وہاں ڈراپ کرتی ہیں، اور مزید بتاتے ہیں کہ جب آپ وہ مجھے پین دیتی ہیں نا تو میرے سامنے ایک تختی آتی ہے اور اس پر سب سے اوپر جو ہے آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، میرا نام لکھا ہوتا ہے اس تختی پر۔ تو پھر کہتے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ درود شریف لکھا ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، اور خواب میں آپ یہی درود پاک بتاتی ہیں پڑھنے کے لیے کہ اسے پڑھیں، اسے پڑھنے سے لوگوں کے قرضے ختم ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اور پھر مزید نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا درود پاک قبول ہے۔ تو اس طریقے سے یہ خواب میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، درود شریف بھی اور درود شریف کے نیچے یہ بھی کہ آپ کا درود پاک قبول ہے، آپ بھی قبول ہو چکے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں خواب میں آپ نے یہ درود پاک بتایا پڑھنے کے لیے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، اور فضیلت بھی بتائی کہ اسے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ جو مقروض ہے اس کے قرضے اتریں گے۔ مزید کہتے ہیں کہ میں یہ درود پاک کافی ورد کرتا ہوں اور اونٹ کی تسبیح پر ورد کرتا ہوں، اور لاکھوں کی تعداد میں یہ ورد کر چکے ہیں اونٹ کی تسبیح پر کم و بیش۔ تو مزید کہتے ہیں کہ اس کی بڑی برکت مل رہی ہے ان کو، اور ان کی تسبیح میں بھی بڑی برکت پیدا ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا خواب تھا میرا، اور اگر آپ موٹیویشن کی نیت سے اس کو شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر دیجیے گا۔ تو بات یہ ہے دراصل کہ ہمیں خواب میں اس طرح کی چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں اور ہمیں اس سے موٹیویشن ہی ملتی ہے جو حقیقت ہے، کبھی کبھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ کہ درود شریف پڑھیں، درود شریف کی دعوت دیں، درود شریف سے جڑے رہیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی رہے گی، آپ کے کام بھی بنیں گے، مسئلے بھی حل ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر نا درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیں۔ تو جو درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیں گے اس کا فیض بھی ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی ملے گی۔ اور بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب مجھے ان کی قربت مل جائے گی تو پھر کیا دنیا کے غم اور کیا دنیا کی پریشانیاں اور کیا مسائل اور کیا حاجات، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل جائے انہیں تو سب مل جاتا ہے۔ تو بس اس نیت سے پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ تمام کام خود بخود بن جائیں گے۔ تمام کام جو ہے نا جس کے لیے ہم اکثر درود شریف کا ورد کرتے ہیں سب عارضی ہیں، ان کاموں نے، ان حاجات نے، ان مسائل نے ختم ہو جانا ہے ایک دن، لیکن جو باقی رہنے والی چیز ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ تو اس محبت کے ساتھ پڑھیے، اس نیت کے ساتھ پڑھیے کہ ان کا قرب ملے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ کریم ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ادب اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائیں، درود پاک کی دعوت دینے والا بنائیں، اور ہمارا درود شریف قبول و مقبول فرما لے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔